السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. ظاہر ہے ہماری سیاست میں ہارڈلی اے ڈل ڈے، آج بھی پریس کانفرنسز، اور ظاہر ہے الیکشن کا ماحول ہے، تمام سیاسی جماعتیں اپنی کیمپینز بھی کر رہے ہیں، پریس کانفرنسز کا سلسلہ بھی جاری ہے. آج پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول بھٹو صاحب نے بھی کی، مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف صاحب، ان تینوں کی پریس کانفرنسز بھی ہوئی، تحریک انصاف بھی تھی. لیکن جو دلچسپ چیز آج کی پریس کانفرنسز میں، ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے ایسا لگا کہ وہ یہ کمپلین کر رہے ہیں کہ الیکشن اس ماحول میں نہیں ہو سکتے، ان کی پارٹی کو مشکلات ہیں. کیا مولانا صاحب الیکشن کو ملتوی کروانا چاہتے ہیں؟ یہ ایک بڑا بنیادی سوال جب میں ان کی پریس کانفرنس سن رہا تھا تو میرے ذہن میں آیا. کیا کہا مولانا صاحب نے؟ ذرا جو انہوں نے گفتگو کی کہ ماحول بد امنی، خون اور لاشیں ہیں، ہم اور بہت تنقید کی عدلیہ پر، جو انہوں نے رات گئے الیکشن کمیشن کو بلا کر، جب الیکشن کمیشن نے وہ ڈی آر اوز کا معاملہ آیا تھا تو کیا کہا مولانا صاحب نے؟ ذرا سنیے. دو صوبے اس وقت بدامنی کی زد میں ہیں، انتخابی ماحول بھی ضروری ہے. ہم تو خون کے تالاب میں کھڑے ہیں، ہمیں ان حالات کا سامنا ہے. اگر میرا ایک کارکن اس انتخابی مہم کے دوران زخمی ہوا یا شہید ہوا، اس کا ذمہ دار چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان. ہمیں باقاعدہ انتظامیہ کی طرف سے نوٹس ملے ہیں کہ آپ الیکشن کمپین میں نہیں جائیں گے باہر. تو ماحول تو دیا جائے نا ہمیں. اس ماحول میں جو الیکشن ہوگا اس کے نتائج کے بارے میں کیا کہا جائے؟ جب لوگ ووٹ ہی نہیں ڈال سکیں گے، جب ٹرن آؤٹ ہی نہیں ہوگا، ٹھنڈ کی وجہ سے بھی اور بدنوی کی وجہ سے بھی لوگ نہیں نکل سکیں گے. تو کیا مولانا صاحب یہ ساری گفتگو کر کے پہلا پتھر رکھ رہے ہیں اس طرف؟ آج شاہ محمود قریشی صاحب کو عدالت میں پیش کیا گیا. آپ کو کل کے وہ مناظر یاد ہوں گے شاہ محمود قریشی صاحب کے، جب ان کو مین ہینڈل کیا گیا. عدالت میں جو بیان دیا شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ اس نظام کے کرتا دھرتا طاقتور ترین شخص نے کہا کہ آپ 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں ہیں. پھر انہوں نے روداد سنائی شاہ محمود قریشی صاحب نے کہ کس طرح ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. انہوں نے کہا کہ جب 5 بار ممبر اسمبلی رہا ہوں، ایس ایچ او نے مجھے مارا، مکہ مارا، لات ماری، ایس ایچ او اشفاق نے مجھ پر تشدد کیا. شاہ محمود نے عدالت کو بتایا کہ مجھے سینے میں تکلیف ہوئی تو گھنٹوں تک ایس پی سے درخواست کی کہ اسپتال لے جاؤ. میں نے منتیں کی کہ مجھے سینے میں تکلیف ہے لیکن ڈاکٹر کے پاس نہ لے جایا گیا. بار بار کی گرفتاری کا شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنا ذکر کیا. انہوں نے کہا رات گئے مجھے نیند نہیں آئی. آپ دیدہ ہو گئے شاہ محمود قریشی صاحب. عدالت میں ہتھکڑی جو پہنی تھی اس کا ہاتھ بھی انہوں نے بلند کر دیا شاہ محمود قریشی صاحب نے، اور کہا کہ دیکھیے کس طرح میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اس پر بھی بات کریں گے آج کے پروگرام میں. لیکن جو دلچسپ بات ہے، آج 3 پریس کانفرنسز میں کچھ اس قسم گفتگو کی گئی ہے جس میں لگتا ایسے ہے کہ مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح عمران خان صاحب کی کیمپین ہو رہی ہے یا ان کو لاڈلا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے ان پریس کانفرنسز میں. کیا کہا ذرا سنی. فضا کیوں بنائی جا رہی ہے؟ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی، پی ٹی آئی کو اس الیکشن میں پروجیکٹ کرنے کا پر کام ہو رہا ہے. اس وقت کے سہولت کار وہ چکوال سے شروع ہوتے ہیں اور بندیال سے ثاقب نثار تک، یہ سارے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ترازو ہے اس کو جھکایا جا رہا ہے ایک لاڈلے کی طرف. یہ ابھی کہا شہباز شریف صاحب نے تھوڑی دیر پہلے کہ جو فیصلہ آیا بلے کا نشان اور صوبہ خیبر پختونخوا کی ہائی کورٹ کا، انہوں نے کہا یہ دوبارہ لاڈلے کی طرف جھکایا جا رہا ہے. اور یہ لاڈلے کا لفظ آپ کو پتا پرانا تھا. کیا یہ دوبارہ امپریشن بنایا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف، کیا اس کی وجہ کیا ہے اس امپریشن کی؟ کیا جو موروثی حالات ہیں اگر ان کو لگ رہا ہو کہ الیکشن مشکل ہے تو پہلے سے یہ کام شروع کر دیں کہ تحریک انصاف کو تو پہلے سے بڑی مدد اور محنت کی جا رہی ہے ان کو اٹھانے پر. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ. عامر علی حسان صاحب آپ کا شکریہ، اور عارف حمید بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے. بھٹی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بھٹی صاحب سے آغاز کرنے کے لیے اجازت دیں. یہ جو گفتگو ہو رہی ہے بھٹی صاحب، مولانا صاحب پر آتا ہوں. یہ جو بیان بازی شروع ہو گئی، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کاغذات نامزدگی چھن رہے ہیں، کس طرح حالات سخت ہیں تحریک انصاف کے لیے، اس میں یہ آ کے کہنا کہ ان کی پروجیکشن ہو رہی ہے، ان کے حالات بہتر کیے جا رہے ہیں، اس پر آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انگور ہاتھ نہ آئے تو کھٹے ہیں. تمام سرکاری وسائل استعمال کر لیے. بدقسمتی سیاست میں سب سے اہم چیز عوام ہوتی ہے، وہ ساتھ نہیں دے پا رہی. وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو نمایاں کیا جا رہا ہے. اللہ نہ کرے پیپلز مسلم لیگ نون یا مولانا فضل الرحمان کے
امیدواروں یا کارکنوں کے ساتھ وہ سلوک ہو جو طریقے انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے. ابھی میں آپ کو ایک ویڈیو بھیجتا ہوں جس میں 3 گھروں میں ایک شخص کے گرفتاری کے لیے چھاپے مارے گئے. اس کے ٹوینز 2 بچے تھے. 6 سال کا بچہ اس کی گود سے نکال دیا گیا. اور یہ ویڈیو ہے, یہ میری نہیں ہے. تو اللہ نہ کرے یہ حالات مسلم لیگ نون کے لیے ہوں جو آج کل طریقے انصاف کے لیے ہو رہا ہے, جو مولانا صاحب کے لیے ہوں. میری سمجھ میں نہیں آتا بھائی, BBI بھی پروٹوکول ہے, ایز اے PM آپ کر رہے ہیں, کاغذات آپ کے چھینے نہیں جا رہے, لوگ عام میں شامل ہو رہے ہیں. ایک شخص کے خلاف 200 مقدمات ہیں, وہ سچے ہیں یا جھوٹے وہ عدالت جانے. آپ کے لیے مشکل ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج مولانا صاحب کو نیب نے بلایا تھا تو انہوں نے کہا تھا نیب کی ضرورت, میں اس کے نوٹس کو جوتے کی نوک پہ لکھتا ہوں, میں پشاور فلاں آدمی کے گھر کے باہر پروٹیسٹ کروں گا. تو میرے بھائی آج نواز شریف کی میں حیران ہوں کہ کسیانی بلی کھمبا نوچے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کتنا ظلم ہے. پنجاب میں ہم 18 میں اکثریت میں تھے تو ہمیں پنجاب میں حکومت نہیں بنانے دی گئی. اور بھائی اسی 2022 میں جہاں 155 سیٹیں والے تھی اس کی بجائے 86 سیٹیں والا وزیر اعظم بن گیا. میرے محترم 19 الیکشنوں میں اگر وہ تھاندلی میں سے مان لیا 18 کے مان لیا تو پھر اس میں آپ وزیر اعظم کیوں بنے؟ چلو وزیر اعظم بنے, 16 ماہ تھے. جس نے بھی 22 میں دھاندلی کی 18 میں آپ اس کا اصل بات ہے یہ الیکشن لوز کر چکے ہیں. بلے کا نشان ان کی چھیڑ بن چکا ہے, ان کو ڈرا رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کل کیا ہوگا, آج اس وقت تک یہ خوفزدہ ہے. ورنہ حمزہ شہباز صاحب نے آج جو اپنے تائے کے بارے میں ادھر گفتگو کی ہے وہ ویڈیو منگوا لے, ورنہ مجھے حکم کریں گے تو میں بھیج دوں. میں بھیج دیں بٹی صاحب مجھ کو, وہ بھی جاوید لطیف صاحب کو بھی سنانا چاہتا ہوں. رانا صاحب انہوں نے جب جو بھی سوال ان سے پریس کانفرنس میں پوچھا گیا کہ مقبولیت کا تب ہی پتا چلے گا جب لیول پلینگ فیلڈ ہمیں دیں گے. کیا کہا ذرا سن لیں کہ یہ لیول فیلڈ اس حد تک آپ کے حق میں ہے اس وقت کہ آپ تو لندن سے چلے تو سارے کے سارے کیسز ختم ہوں گے, یہ ہوگا, پارٹیاں ٹوٹ رہی ہیں, سزائیں ہو رہی ہیں مخالفوں کو, عمران خان جیل میں ہے, نااہل ہے, پارٹی کے لوگ چھپے ہوئے ہیں, نہیں چھپے ہوئے جو نکلتے ہیں وہ دوسری پارٹیاں جوائن کر لیتے ہیں. یہ آخر کیوں یہ گفتگو سڈنلی شروع ہو گئی ہے؟ کیا اس وجہ سے کہ حالات جس طرف جا رہے ہیں اور ان سے بار بار یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ مقبولیت اس وقت تحریک انصاف یا بلے کی ہے؟ کیا کہا جاوید لطیف صاحب نے لیول پلینگ فیلڈ کے بارے میں ذرا سنا. مقبولیت کا پتہ تب چلے گا جب آپ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں دیں گے. ہمیں لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ آپ کہہ دو کہ آپ کے خلاف جو کیس بنائے گئے تھے جب عدالتوں سے بھی ہم بری ہو چکے ہیں تو پھر آج کیوں نہیں یہ بات کی جاتی؟ اگر کسی کو معصوم کہا جاتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں بے گناہ کہا جا رہا؟ یہ کیا آرگومنٹ ہے؟ کس کو ایڈریس کر رہے ہیں ان آرگومنٹس کے ساتھ؟ یہ سب آپ کو اس کی جواز کیا نظر آ رہا ہے؟ کیوں یہ بات ہو رہی ہے؟ شہباز صاحب لاڈلے کا ذکر کر رہے تھے بھی تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس میں. جتنا ان کو تونے دیا گیا ہے اب ایک فیصلے کے اوپر, وہ بھی انٹرم ایک ریلیف ہے, حکم امتناع ہی ہے, جانے 12 تاریخ کو کیا ہوگا. اتنا مشکل میں کیوں نظر آ رہی ہے مسلم لیگ نون مولانا صاحب؟ میرا خیال ہے اس صورتحال کو انجوائے کرنا چاہیے. اس کو نا چلو پھر چاول لے کے آؤ یار. اس کو نا اتنا سیریس آپ نے سوال کیا اور دکھایا, یہ سیاستدان یہی کچھ کرتے ہیں. ہاں بٹ وہ ایک سرٹن ماحول میں کرتے ہیں. اس ماحول میں تحریک انصاف کی تنقید تو مجھے سمجھ آئی کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, وہ لاڈلے بنے ہوئے ہیں, وہ کنگز پارٹی ہیں, مولانا میاں صاحب سلیکٹڈ ہیں. ان کا کہنا جن کے بارے میں پچھلے 2 مہینے سے بات ہو رہی ہے وہ سلیکٹڈ ہیں, وہ لاڈلے ہیں, وہ کنگز پارٹی ہیں, ان کا یہ کہنا کیسے؟ کل شہباز شریف کہاں تھے؟ جھنگ, جہاں شیخ وقاص اکرم نے مسلم لیگ نون کے سارے ٹکٹ جیب میں ڈال کے اور جمع نہیں کرائے تھے. کس کے کہنے پہ نہیں کرائے تھے؟ آپ اور میں جانتے ہیں. اور کوئی ایک جگہ نہیں ہوئی تھی, یہ بہت ساری جگہوں پہ ٹکٹ لے کے. کیا میں آپ کو اس پہ کریکٹ کر سکتا ہوں؟ میں آپ کو 2 چیزوں پہ کریکٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ تو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, میں کریکٹ کروں گا. آپ نے پچھلے پروگرام میں چودھری نثار صاحب کا ذکر کیا تھا, جی وہ بھی آپ کا ذکر غلط تھا. کیا آپ نے کہا؟ چودھری صاحب نے کہا کہ میاں صاحب وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں جی کوئی چوری نہیں کی. میں آپ کو بہت وثوق سے کہہ رہا ہوں وہ آپ کا ذکر غلط ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ بات انہوں نے مجھ سے کہی ہے تو ذکر میں آپ کا کیسے مان لوں؟ حضور میں وہی کہہ رہا ہوں, انہوں نے آپ کے بارے میں کہا ہے کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں. نہیں, ان کو بٹھائے میرے سامنے کہتے بٹھا دیں وہاں لے آ کے. نہیں, وہ دس رہے ہیں چودھری صاحب کا ایک فکرہ مجھے یاد ہے. نہیں, آپ کو کہا ہے, مجھے بھی کہا ہے. میں اس پہ کنٹیسٹ کرنے کے لیے کہا میں میاں صاحب کے بارے میں جانتا نہیں. انہوں نے یہ کہا کہ یہ میاں شریف کی کاروباری ڈیل تھی, سوال پیدا نہیں ہوتا, جس میں
ایسٹس ملے. مجھے کہا ہے بھائی, اور 4 لوگوں کے بیچ میں آپ کو بتاؤں, طاہر خلیل, نواز رضا, طارق سمیر, ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے, کوئی ایک دفعہ نہیں, اور طارق عزیز. بہرحال ان کا ویو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور یہ ایک دفعہ نہیں کی, 4 دفعہ بات ہوئی ہے. مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں کسی کا ایجنڈا لے کے چلوں یا کسی کی بتا دوں, لیکن میں آج ذاتی طور پر میں نے نام دے دیے آپ کو, اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو دوسرا بھی بتا رہا ہوں, انہوں نے کہا میں نہیں جانتا کہ کیا ہوا. اب وہ نہیں جانتے یا نہیں جانتے, میرے سامنے بھی بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں تو بہت ساری باتیں بتاؤں گا, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے کسی کی وجہ سے بات کرنی ہے. میں اگلی چلتا ہوں نا بات جو آپ کا سوال ہے. شیخ وقاص اکرماللہ, جی اس کو بھی میں کریکٹ کرتا ہوں. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, یہ تو بہت اچھی طرح جانتے ہوں. جی میرے بہت عزیز دوست ہیں. میری بہت عزیز ہو, میں نے تو کہا اس لیے میں جانتا ہوں, یہ جانتا ہوں. اور بڑی بہادری سے ڈٹا ہوا ہے, اور اس وقت بھی ڈٹا. اس کو کہا جا رہا تھا کہ اس پارٹی میں جاؤ ورنہ الیکشن نہیں جیت سکو گے. کیا یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ اور پھر وہ انڈیپینڈنٹ, اس نے کہا میں انڈیپینڈنٹ لڑوں گا, نہیں جاتا پارٹی. ہاں یہی بات. ٹکٹ کہاں تھے؟ ٹکٹ اس کے والد صاحب پر اور بھائیوں پر ایف آئی آر قتل کی رانا ثناءاللہ صاحب نے کرائی تھی. آپ آگے اسی بات پہ آگے جو آج ہو رہی. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ٹکٹ جیب میں ڈالے ہوئے تھے, وہ ٹکٹ اس کو بھیجے گئے, اس وقت بھیجے گئے. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں نون لیگ نے دوستوں کے اور معاملات کو لائیں گے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, آپ نے کلیم کیا, میں اس کا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہی کام 2018 میں ہو رہا تھا. آپ اس بات کو آپ نے مثال غلط دی ہے, میں اس لیے مثال کریکٹ. آپ مان گئے وہ بات کہ وہی پریشر جو آج ہے وہ 2018 میں تھا. ہاں تو میں نے کب کہا نہیں, تو میں بھی یہی تو بات کہہ رہا ہوں. کہا نہیں. لہٰذا آپ یہ نہ ڈھونڈیں لیول پلینگ فیلڈ سب سیاستدانوں کی ایک جیسے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انجوائے کریں. لیکن آج کس کے پاس کیوں کہا اور کس کے پاس نہیں ہے؟ میں نے کیوں کہا کہ انجوائے کریں. مولانا فضل الرحمان صاحب جو بات کر رہے ہیں, اور ہمارے ہاں جو آج ان پریس کانفرنسوں کے بعد بات ہو رہی ہے, تو پھر تو آپ اور میں یہ کہیں گے کہ 8 تاریخ کو شفاف الیکشن ہوں گے. پھر لیول پلینگ فیلڈ تو پی ٹی آئی کے پاس بھی ہے, وہ جے یو آئی کے پاس بھی ہے, پی ایم ایل این, کیونکہ سارے چیخیں مار رہے ہیں نا. پھر کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس. حضرت میرے کو یہ بتا دیں کہ نون کیوں چیخیں مار رہی ہے, مولانا صاحب کیوں چیخیں؟ میں نے کہا انجوائے کریں. کیا کریں گے؟ اور جواب کیا دیں گے؟ سیدھا کہنا بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہو. نہیں, ان کے پاس بیچنے کو بہت کچھ ہے. یہ آپ کو اور مجھے ویٹ کرنا ہے ان کی ٹکٹ کی اناؤنسمنٹ کا. آپ اور میں بہت تابلے ہو رہے ہیں, لیکن ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہر الیکشن میں ٹکٹ اسی وقت پہ دیے جاتے ہیں, آخری وقت تک لوگوں کو روکا جاتا ہے کہ کوئی دوسری پارٹی میں نہ جائے. ساری پارٹیاں روک کے ٹکٹ بیٹھتی ہیں کہ اگر پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہے اور حلقے میں 3-4 لوگ ہیں, کیونکہ پہلے جو کلیئر ٹکٹ ہیں وہ جنوری کے پہلے ہفتے میں سب کو دے دیں گے اور وہیں سے جلسوں کا آغاز ہوگا. آپ کینڈیڈیٹ لائیں گے تو جلسہ کریں. یہ بات بالکل سیپریٹ ہے, اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں ایک الیکشن اسٹریٹجی ہوتی ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کون سی اسٹریٹجی ہے کہ لاڈلے کہہ رہے ہیں, میں لاڈلا نہیں, وہ لاڈلا ہے. یہ سب نے کہنا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کیوں کہنا ہے؟ انتخابی کمپین کے لیے ایک ٹائم اس لیے ملا کہ پہلے پچھلی دفعہ آپ کو پتا ہے 60 دن میں الیکشن ہونا تھا اور 52 دن کا شیڈول تھا صرف. ٹھیک ہے, فٹافٹ ادھر 31 مئی کو گئی گورنمنٹ اور الیکشن شروع ہو گیا. یہی جو عمران خان ہے, اسی طرح نواز شریف جیل میں موجود تھے. یہ بدلنا ہے سیاستدانوں نے. کبھی عمران خان نے کہا کہ اس وقت کا لاڈلا نواز شریف ہے. عمران خان کا تو بیان آئے گا تو وہ اس نے تو پھر اس دن جس دن 3 صحافیوں سے ملا, اس نے کس کو میسج دیا؟ اس نے آپ کو اور مجھے دیا, اس نے سیاستدانوں کو دیا, اس نے پھر اسٹیبلشمنٹ سے بات کی, اس نے پکارا کس کو, اس نے مخاطب کس سے کیا. وہ کبھی بھی سیاستدانوں کی طرف نہیں آئے. یہی ہمارا المیہ ہے کہ جن لوگوں کو آپس میں بات کرنی چاہیے پھر وہ گیٹ نمبر 4 کی طرف کسی اور جگہ. بات ٹھیک. سر یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بیان بازی کیا ہو رہی ہے سڈنلی آج یہ ایک ہی دن میں؟ مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں عمران خان کی کیمپین ہو رہی ہے, جوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ مقبولیت کا, کیونکہ سوال پوچھا گیا سر آپ مقبول نہیں ہیں. یہی سوال پوچھا گیا, کہا مقبولیت کا جائز اس بات پہ تو نہیں ہے. شہباز صاحب ایک فیصلے کو لے کر کہہ رہے ہیں لاڈلا ہے, لاڈلا ہے. واٹ از گوئنگ آن؟ کاشف بھائی, اس سارے کو ایک تناظر میں دیکھیں, ایک کانٹیکسٹ میں دیکھیں. یہ جتنی جماعتوں کی قائدین کی آپ نے پریس کانفرنس دکھائی, یہ پچھلے کچھ 1.25 سال سے الیکشنوں سے بھاگ رہے ہیں. پنجاب کے اندر الیکشنز آئے, انہوں نے نہیں کرائے. خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں ٹوٹی, وہاں پر الیکشنز نہیں کرائے. حتیٰ کہ اسلام آباد کے اندر جو لوکل گورنمنٹ الیکشنز تھے وہ بھی اس وقت ان کی حکومت نے نہیں کرائے. اور اس وقت انہوں نے بنیاد یہ لی, انہوں نے دعویٰ یہ کیا, دلیل یہ دی کہ جناب الیکشن پورے پاکستان میں 1 روز میں ہونے چاہیے. اور جب وہ 1 دن کے الیکشن کا وقت آیا, قومی اسمبلی کی مدت ختم ہونے والی تھی, تو انہوں نے مردم شماری کو نوٹیفائی کر دیا, یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس کے نتیجے میں الیکشنز پھر ڈیلے ہو جائیں گے. تو پچھلے تقریباً 1.25 سال سے یہ جو تمام جماعتیں جو پی ڈی ایم کی حکومت میں رہی ہیں, ان کے اندر اعتماد کا فقدان ہے کہ یہ عوام کا سامنا کر سکیں. جو ان کے دور کے اندر جس طرح کی حکومت رہی, جو مہنگائی کے پہاڑ لوگوں کے اوپر ٹوٹے, اس کی وجہ سے یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم الیکشنز کے اندر گئے تو عوام نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنا. اور ظاہری بات ہے اس کے بینیفیشری جو تھی وہ تحریک انصاف تھی. اب آ کے بھی ان کو یہ احساس ہو رہا ہے, پشاور ہائی کورٹ کا جب فیصلہ آیا تو اس کے بعد انہیں لگا کہ یار کہ یہ جو ہم
بیٹھے ہوئے تھے اس امید پہ کہ بلے کا نشان نہیں ہوگا اور اس کا بڑا نقصان ہوگا، اور اس کا نقصان ہوگا اور ہونا بھی تھا۔ اگر بلہ آ گیا تو پھر تو مصیبت پہ اب پھر ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یار کہ اب تو ہمارے الیکشنز اگر بلے کی موجودگی میں ہوتے ہیں تو پھر تو الیکشنز بڑے مشکل ہو جائیں گے، کیونکہ 16 مہینے کی حکومت کو جسٹیفائی کرنا لوگوں کے اندر بڑا مشکل ہے۔ تو بنیادی طور پر اعتماد کی فقدان ہے سر، لیکن جسٹیفائی کرنا مشکل تو 3.5 سال کی حکومت دیکھیں نا، لیٹس بی آنےسٹ، لیکن اس وقت کے بیانیے کم از کم تحریک انصاف کے ساتھ دیکھیں وکٹم ہوڈ اس کے پاس ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کے پاس ہے، اینٹی امریکہ ان کے پاس ہے، یعنی یو نیم اٹ، اینڈ سارے بیانیے اس وقت نظر آ رہا ہے کہ بیانیوں کی ہوتی ہے، پرفارمنس کی تو لڑائی ہے ہی نہیں، سر اور پھر جہاں تک کوئی آ کے پرفارمنس کے اوپر الیکشن نہیں لڑے گا، نہیں، اور لیکن اصولاً پرکاش بھائی الیکشن ہونا تو پرفارمنس کے اوپر چاہیے، چاہیے، لیکن نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا، اب اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ ہر پاکستان کی تاریخ میں ایک بھی وزیر اعظم ایسا نہیں ہے جس نے اپنی مدت پوری کی ہو، اس کو وقت سے پہلے نکال دیا جاتا ہے، اور جب وہ وقت سے پہلے اس کو نکالا جاتا ہے تو پھر وہ عوام کے اندر ایک وکٹم ہوڈ کا بیانیہ لے کے جاتا ہے۔ اگر 5 سال پورے کرنے دیے جائیں تو پھر عوام اس کو ایشوز کے اوپر جج کرے گی۔ اب 3.5 سال عمران خان صاحب نے بھی حکومت کی، لیکن 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھروں کا آج کل تذکرہ نہیں ہے، تذکرہ ہمدردی کا ہے، تذکرہ وکٹم ہوڈ کا ہے۔ اور میں تو حیران ہوں کہ جو جماعتیں قائدین کے آپ نے بیانات سنوائے کہ چادر اور 4 دیواری کا تقدس تو پامال ہوا پورے پاکستان میں، لوگوں کی پریس کانفرنسیں کرائی گئی، انہوں نے چھوڑا تحریک انصاف کو، لوگوں کے اوپر تشدد ہوا، شاہ محمود صاحب کی ویڈیو جو ہے وہ کل کی پورے پاکستان نے دیکھی، لیڈر ان کے جیل میں بیٹھے ہیں، ان کی اپنی جماعت پوری کی پوری اڑا کے رکھ دی، سزا یافتہ ہے، اور اس کے باوجود اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ لاڈلا وہ ہے اور ہم نہیں، تو اب آپ کی ماشاءاللہ ذہنی صلاحیتوں پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس ملک کی عوام کو سمجھتے کیا ہے۔ 16 مہینے حکومت ساروں نے بیٹھ کر اکٹھے کی، جس دن حکومت ختم ہوئی اس کے 1 ہفتے بعد ایک دوسرے کے خلاف بیانات دینا شروع ہو گئے۔ لوگوں کو آپ نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ لوگ کیا آپ شیر و شکر تھے ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے بھائی بنے ہوئے تھے، آخری دن میں کہتے آپ میری پارٹی میں آ جائیں، نہیں آپ میری پارٹی میں آ جائیں، آخری اجلاس، اور جیسے ہی حکومت ختم ہوئی ایک دوسرے کے خلاف بیانات شروع ہو گئے، لوگ ہنس رہے ہیں، پبلک ہنس رہی ہے کہ یار کہ یہ انہوں نے ہمیں سمجھ کیا رکھا ہے۔ اور آج یہ جو بیانات آپ نے سنوائے ہیں اس کے بعد پبلک ہنسے گی نہیں تو اور کیا کرے گی؟ ان جماعتوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ لوگوں کی امیجنیشن سے یہ اتر چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک یہ بات ٹھیک ہے عامر بھائی کی کہ ٹکٹوں کے فیصلے بڑے مشکل فیصلے ہوتے ہیں، لیکن کیمپین تو شروع کریں، کو میدان میں تو اترے، کو 100 میں سے 150 میں سے کو 20 لوگوں کو تو پتا ہوگا نا کہ ہمیں ٹکٹ مل رہا ہے، وہ کیوں نہیں اترے میدان کے اندر؟ اس لیے نہیں اتر رہے کہ پبلک کے موڈ کا انہیں پتا ہے، اندازہ ہے کہ لوگوں کے اندر جانا اس وقت کتنا مشکل ہوا ہوا ہے، 16 مہینے کی حکومت کو جسٹیفائی کرنا کتنا مشکل ہوا ہوا ہے۔ بٹ آئی ہیو سین سم پیپل آر ان دی کانسٹیٹوئنسیز۔ آپ مجھے بتائیے، اب اٹک سے لے کے جیلم تک ہم پنڈی ڈویژن کے لوگ ہیں، مجھے بتائیں کون صاحب اترے میدان میں؟ کس نے جا کے کارنر میٹنگز کی ہے؟ میٹنگ اور جلسے ابھی تک بتائیے، نہیں گزر رہے ویسے، لیکن ہم یہ کہیں کہ اٹک سے لے کے جیلم تک ہم جو اپر پنجاب سے ہمارا جو تعلق ہے کہ یہاں پر نون میں سے کسی ایک کو بھی نہیں پتا کہ انہیں ٹکٹ نہیں مل رہا، ٹھیک؟ تو یہ اصل اب ہماری سیاست کا جو المیہ ہے کہ ایک تو ہم دیوالیہ پن کا شکار ہو چکے۔ 2018 کا الیکشن بالکل جو چیزیں ہوئی عامر بھائی نے ٹھیک کہا، اس کے اندر ہوا بہت سارے مسائل تھے، لیکن وہ الیکشنز کے بعد جو ہے وہ الیکشن کنٹروورشل ہوا۔ یہاں الیکشن پہلے کنٹروورشل، یہاں الیکشن پہلے کنٹروورشل ہو چکا ہے۔ یہاں پر جس طریقے سے میں سر ایک بار بات کہتا ہوں کہ اس وقت چیزیں ہو رہی تھی، لیکن کاشف بھائی آج میری چودھری منظور صاحب سے بات ہوئی قصور میں پیپلز پارٹی کے، ویسے ہی اتفاقاً ہم بات کر رہے تھے ایک دوسرے سے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ قصور کے اندر جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہے، جو ڈی سی ہے، اس کے گھر کے اندر سے وہاں پر پی ایم ایل این کا جلوس اکٹھا ہوا اور وہاں سے گئے وہ کاغذ جمع کرانے، اور وہاں پر ان کی سرکاری فنڈ سے ساری تواضع اور خاطر کی گئی۔ تو یہ ماحول ہے اس وقت پنجاب کے اندر۔ لاڈلا پھر بھی دوسرے، لاڈلے پھر بھی دوسرے۔ بٹی صاحب کوئکلی یہ بتائیں، کل عرفان، یہ آپ کے لیے خصوصی طور پہ، یہ میں ذرا پولیٹیکل کے کچھ ڈیسیژن میکنگ کیا بدل رہی ہے نون لیگ کی؟ عرفان صدیقی صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں کہ نہ ہی انہوں نے اپنا نام پیش کیا، نہ امید ہے کہ وہ امیدوار ہوں گے، کیا کہا انہوں نے؟ ذرا سنیے۔ جو آپ نے کہا کہ یہ واضح ہے کہ نواز شریف صاحب امیدوار ہیں، نواز شریف صاحب بالکل امیدوار نہیں ہیں وزارت عظمیٰ کے، نہ ہی انہوں نے اپنا نام پیش کیا ہے، نہ ہی انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے۔ ہاں، آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی یکسو نظر آتی ہے، تو ان کی حد تک تو پارٹی کے اندر یکسوئی ہے، گو میاں صاحب نے اپنے آپ کو امیدوار کے طور پر نہ پیش کیا ہے نہ۔ کوئکلی بٹی صاحب، یہ کب ہوا؟ پچھلے 2 مہینے تو میں سن رہا ہوں میاں صاحب آئیں گے، انقلاب لائیں گے، وہ جو انہوں نے پہلے کیا تھا وہی دوبارہ ہوگا۔ ریممبر عرفان صدیقی صاحب بہت قریب ہے میاں نواز شریف صاحب کے،
یہ تبدیلی کب آئی ہے کہ میاں صاحب امیدوار نہیں ہوں گے؟ میں ایک اور چیز، چلے ایک سوال اس کے ساتھ ہی پھینک دیتا ہوں. کل میں کسی سے بات کرتا نون لیگ کے دوست سے، مریم نواز صاحبہ سی ایم بننے جا رہی ہیں، شاید موسٹ لائکلی سیناریو یہ لگ رہا ہے. کیا یہ بات درست ہے کہ اب پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نہیں ہوں گے، شاید شہباز شریف صاحب ہوں اور مریم نواز چیف منسٹر ہوں؟ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا مریم اورنگزیب صاحبہ کا نام بھی ایم پی اے کی لسٹ میں پنجاب میں موجود ہے، کیونکہ یہ بات مجھے ایک جس دوست نے بتائی، انہوں نے کہا مجھے بھی کہا گیا ہے کہ آپ پنجاب میں آئیں کیونکہ مریم پنجاب میں آ رہی ہے. یہ اس میں آپ کو کوئی بات نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑے نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. ابھی آپ نے محترم عرفان صدیقی صاحب کا سنایا، میں 101 بیانات شہباز شریف اور پوری مسلم لیگ کے سنا کر 5ویں دفعہ ان کو بنائے، 4تھی دفعہ ہم نواز شریف کو وزیر اعظم بنائیں گے. 101 بیان. لیکن بیٹی صاحب کوئی چینج آف پلان، کوئی چینج آف اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ سڈنلی کہ فیصلہ ہوا ہوگا نہیں یار میاں صاحب ٹھیک نہیں، شہباز صاحب ٹھیک. جی، عرض یہ ہے کہ 4 دن پہلے آپ کے شہر میں ایک میٹنگ ہوئی، اس میں کہا گیا ہم نے انہیں اتنی سپورٹ کر دی، اب کیا کریں، یہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے، یہ نہیں ممکن، یہ ناممکن ہے. ہم 20-20 25-25 ہزار ووٹ بھی دیں تو یہ نہیں بن سکتے. اور اس کا پیغام دیا گیا، جاتی عمرہ سے جواب دیا کچھ کرو. انہوں نے کہا کیا کریں، عوام نہیں کنٹرول ہو رہی، ہم نے میکسیمم کیا. اب دیکھیں بیانات کون دے رہے ہیں، تھوڑی سی گراؤنڈ ریالٹی پہ آ جاتے ہیں. مصطفیٰ نواز صاحب آج کل بڑا دبنگ بول رہے ہیں، تو میں اسی لیے کس نے کیا کہا چھوڑ دے. 18 میں جو دھاندلی ہوئی سب کو پھانسی لگا دیں، کسی ایک کو رہا نہ کرے. 13 میں آصف علی زرداری نے کہا آر او کے الیکشن ہے، اس کا بھی کمیشن بنا لیں. خدا کا واسطہ آج کو 18 کے ساتھ نہ ملائیں. میں نہیں کہہ رہا وہ ٹھیک ہوا، جو ہوا ایک ایک کاروائی کرے. کتنے مسلم لیگ نون کے لوگوں سے کاغذات چھینے گئے، کتنوں کے گھر کینے گئے. لاہور میں 40,000 سے زیادہ چھاپے. 40,000، کین یو امیجن؟ 40,000 سے زیادہ چھاپے. یار خدا کا خوف کرے، اگر ماضی میں غلط ہوا ہے اب اچھا کر لو، صاف شفاف الیکشن کرا لو، اللہ میاں صاحب کو عزت دے. یہ کس بنیاد پر مجھے بتایا نا لیول پلینگ فیلڈنگ مانگ رہے ہیں. یہ آج شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے نا وہ پورے ملک میں نہیں ہو سکتا. وہ میرے بھائی نواز شریف کو غالباً نیب نے سزا دی تھی اسلام آباد نے، اگر آپ مجھے کریکٹ کر دیں تو لاہور ہائی کورٹ نے 50 روپے ایفیڈیوٹ میں لندن بھیج دیا تھا ایک مجرم کو، جو پاکستان کی تاریخ کا ایک ہی کیس ہے، دوسرا نہیں ملے گا. اصل بات یہ ہے کہ عوام میں جانے کے قابل نہیں رہے، عوام میں جانے کی پوزیشن میں نہیں رہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اب فیملی میں بھی پرابلم ہے. حمزہ نے پریکٹیکلی پچھلے 20 سال سے پریکٹیکلی سیاست کی ہے، لوگوں کا جینا مرنا خوشی غمی میں وہ جاتے تھے. اب مریم نواز صاحب بٹھا دیں گے تو ڈو یو تھنک آج کی تقریر میں نے کہا ہے نا، آپ کے زیادہ سورسز میرے سے زیادہ ہے، منگوا لیں. اور ابھی ایک اور ٹرن آنے والا، فکر نہ کرے. اگر وہ ٹرن آ گیا تو یہ الیکشن کا بائیکاٹ کر جائیں گے نون لیگ. میں آپ کو کتنی بڑی خبر دے رہا ہوں. اگر لیکن اس کے بہت کم چانس ہے، 5%. 2% کر لیں سر، بائیکاٹ تو کوئی نہیں کرنے لگا، وہ تو بھی کاٹ کر رہا ہے. میں ایک بریک لینے میں اجازت دیں تو ایک بریک لیتے ہیں، لیکن اس کا صحیح سوال، کیا کوئی چینج آف پلان، چینج آف اسٹریٹجی ہے مسلم لیگ نون میں کہ وزیر اعظم اب نواز شریف صاحب نہیں ہوں گے؟ اور اگر نہیں ہوں گے، کسی نے یہ کہا کہ، اور میں کب بات کرتا ہوں، نے کہا جناب مریم تو آ رہی ہے پنجاب میں، لائکلی ہوڈ زیادہ ایسی بات. یہ گفتگو شروع ہو گئی، اسی لیے میں نے کہا ایم پی ایس کے اندر بھی بہت سے ان کی ٹیم کے لوگوں کو ڈالا گیا. سو واٹ از یور ویو آن دس؟ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اور کیا میاں بہت سی بات چل رہی تھی الیکشنز کی ملتوی ہونے کی، مولانا صاحب کی آج کی پریس کانفرنس کیا کہہ رہی ہے، کوئی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. عامر صاحب، کوئی پلان بدلا ہے نواز شریف صاحب کا؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا رانا صاحب نے کہا وزیر اعظم نواز شریف، وزیر اعلیٰ شہباز شریف. بعد میں کسی نے کہا، ایسے اقبال نے کہا وزیر اعلیٰ کا فیصلہ نہیں ہوا. اب تو لگتا ہے وزیر اعظم کا بھی فیصلہ نہیں، وہ بھی بدل گیا. نواز شریف لندن سے ابھی چلنا نہیں شروع ہوئے تھے، صرف ایک پہلا بیان آیا تھا تو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی دونوں نے اسے 4تھی دفعہ کا وزیر اعظم قرار دیا. چونکہ آپ صرف پی ایم ایل این کی بات کر رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں کہ اسے چلنے سے پہلے وزیر اعظم بنایا ان کے مخالفین نے. اور جو مصطفیٰ بھائی بات کر رہے تھے، ہم اس دن سے بات کر رہے ہیں جس دن سے سی سی آئی ہوئی کہ اب 4 مہینے کا پلان پہلے بٹھا لیا اور اب ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیں گے. اور 17 اگست کو فیصل کریم کنڈی نے بیان دیا کہ 90 دن میں الیکشن کراؤ.
لڑائی کھل گئی آپس میں. اس طرح کا الیکشن ہمارے یہاں ہوتا ہے. اب آپ آ جائیں اس پہ وزیر اعظم کا. نواز شریف نے پہلے 3 دفعہ کہا تھا میں وزیر اعظم بن رہا ہوں. وہ پارٹی کا ہیڈ ہے بھائی. اس دفعہ تو کیا کہا؟ ایک منٹ. کیمپین کیا ہے؟ ایک منٹ. کیمپین یہ ہے ملک خراب ہو گیا. ایک منٹ. سنیں یہی کیمپین ہے نا. پوری مسلم لیگ نون ایک ہی کیمپین کر رہی ہے. میں نکال کے دکھا دیتا ہوں, چلا دیتے ہیں کہ ہر آدمی کہہ رہا ہے وزیر اعظم نواز شریف. بھائی پارٹی تو کہتی ہے ہمیشہ. کیا لیڈر خود کہتا ہے میں نے وزیر اعظم بننا ہے؟ مجھے بتائیں کب اس نے پہلے 3 دفعہ کہا ہے؟ کاشف صاحب آپ کا سوال اپنی جگہ پہ بن گیا, ٹھیک بات ہے آپ یہ کہیں, لیکن نواز شریف نے پہلے 3 دفعہ کہا ہے میں وزیر اعظم بن رہا ہوں. وہ نہیں بن رہے. ایک منٹ. آئی جی آئی کا وہ وزیر اعظم بنا نا 90 میں. وہ وہی پارٹ اس آئی جی آئی کو ہیڈ کر رہا تھا. وہ کب کہتا ہے کہ میں نہیں بن رہا یا میں بن رہا ہوں؟ مجھے ایک بیان بتائیں کہ اس نے کہا میں نہیں بن رہا وزیر اعظم. کوئی ایک نواز شریف کا پہلے 3 دفعہ میں. وہ لیڈ کرتا ہے نا, اور لیڈ کرتا ہوا. چلو اندر نکال دو. اب نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں مریم نواز کے بالکل چانسز ہیں. اسی لیے مریم اورنگزیب کو ڈبل ٹکٹ دیا گیا صوبائی اسمبلی کا بھی کہ جدھر وہ جائیں گی. یہ فیصلے سارے جیتتے ہیں یا جو بھی ہیں وہ فیصلے نواز شریف نے کرنے ہیں. نواز شریف نے, یعنی آپ یہ کہہ رہے کہ ابھی یہ امکان موجود ہے کہ میاں صاحب کے علاوہ بھی کوئی وزیر اعظم ہو سکتا ہے؟ نہیں, میرے پاس کوئی ایسا امکان نہیں ہے. عرفان صدیقی صاحب نے کہا اسی دن شہباز شریف نے کہا ہمارے وزیر اعظم. پھر آپ کہہ دیں گے وہ شہباز شریف کو تو کہنا پڑتا ہے. مطلب بھائی یہ ساری پارٹی ایک ہی راگ. سارے کا وزیر اعظم عمران خان ہے, ساروں کا بلاول ہے. وہاں باپ نے البتہ کہہ دیا کہ میں ہو سکتا ہوں یا بلاول ہو سکتا ہے. اب انہوں نے کہا کہ نہیں بلاول ہی ہمارا وزیر اعظم ہے. ٹھیک ہے. یہ جب شہباز شریف کو اور ان کی ٹیم کو اسلام آباد میں اختیار دیا گیا کہ آپ وزیر اعظم بن رہے ہیں, آپ وعدے کریں. کاف لیگ سے کیا وعدہ, پی ٹی آئی کے 20 لوگوں سے وعدہ کیا. آج وہ مشکل پڑی. آئی پی پی کے ساتھ کسی کا وعدہ نہیں ہے. آئی پی پی سنگ پھنسا رہی ہے کہ ہمیں رستہ دیں. وہ سنگ پھنسوانے والوں کے ذریعے بھی آ رہی ہے, انہیں رستہ نہیں مل رہا. علیم خان نے مریم نواز کے مقابلے میں ٹکٹ مانگا ہوا ہے نا لاہور میں. ایاز صادق والے حلقے سے نہیں وہ الگ حلقہ ہے, آپ چیک کر لیں. وہ ایک حلقہ نہیں ہے, دونوں کا الگ الگ ہو گیا, بائیفرکیٹ ہو چکا ہے حلقہ بندیوں میں. یہ سب سارے ہلکے الٹے پلٹے ہو گئے. دیکھ رہے ہیں آبادیاں جو چینج ہوگی, ایک ایک ایم پی اے والی آبادی اور ویسے بھی اتنی ہوگی. لاہور شہر بڑھ گیا تو وہ آپ کی سیٹیں نہیں بڑھی چونکہ آئینی ترمیم نہیں تھی, تو اس کو تقسیم کر دیا گیا حلقوں کو. سعد رفیق نہیں چیخ رہا کہ میرے حلقے سے پھر خرابی ہو گئی ہے. ہر بندہ اپنی جگہ کہہ رہا ہے. کاف لیگ کے ساتھ وعدہ ہوا, نواز شریف چل کے گئے, ان کو کہہ دیا. شافع حسین کیا کہہ رہے ہیں, 12 سے 13 ایم پی اے ہم لڑیں گے. کے پی اور سندھ سے کراچی سے بھی ہم لا رہے ہیں. ان کا بڑا بیٹا ہے شجاعت صاحب کا. ان کو 2 کلیئر سیٹیں انہوں نے کہہ دی ہیں کہ شافع کی بھی دیں گے ایم پی اے کی, سالک کی بھی دیں گے, طارق بشیر چیمہ کی دیں گے, جنہوں نے ہمیں ووٹ کیا. باقی کے اوپر ہر پارٹی کا اپنا اپنا ہے. دیکھیں نا وہاں وہ خیر یہ اللہ طرف جاری سعود مجید کہہ رہا ہے. یہ ایک بات کہیں اور ہے, سعود مجید کا اور اس کا تو پٹائی پڑنی پڑنی ہے نا. میں یہی کہہ رہا ہوں ہر جگہ پہ پھٹے ہیں. طلال کا بھی ہے, وعدے کیے. طلال کا ٹکٹ کیوں, میں کیا کہہ رہا ہوں, کون ملے گا؟ میں آپ کو کیا شیخ وزیر یا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں, وہ وعدہ جو شہباز شریف نے کیا وہ ان کے 20 فیصلہ فیصلے کل سے شروع ہو رہے ہیں. فیصلے کل سے شروع ہو رہے ہیں. ٹکٹس کل سے کلیئر کرتے جائیں. طلال کو ملے گا نہیں ملے گا تھوڑا ہنس کی کرنا نہیں. میں آپ کو دونوں سے بات کر کے بتا رہا ہوں, دونوں طرف کی بات کر کے. یہ فیصلہ صرف نواز شریف نے کرنا ہے. ایک منٹ, شہباز شریف کا وعدہ پھنسا ہوا ہے بیچ میں, کیونکہ یہ اختیار اس کو دیا گیا تھا کہ آپ وعدے کر لیں. یہ اس نے تب کمٹمنٹس کی تھی اور ان کے ساتھ ٹیم موجود. مریم سی ایم آ سکتی ہیں, مریم بالکل آ سکتی ہیں, اور شہباز شریف پھر وزیر خارجہ ہو سکتے ہیں. لیکن بات وہی ہے, اب تو سارے خوش ہیں نا کہ لیول پلینگ فیلڈ کسی کو نہیں ہے, تو سارے رزلٹ بھی مان لیں گے 8 فروری کو. لیکن آپ کو میں بتا دوں پشاور ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ میں چیلنج ہونا ہی ہونا ہے. ایک تو ہو گیا جو انہوں نے ریٹرننگ افسر کے لیے دیا, اور یہ بھی ہوگا, اور بلہ ابھی بھی خطرے میں ہے. خطرے رولا پہ آئی بلے کی وجہ تو اگلے لیٹ گئے نے بلہ دیکھ دے سار کے 2 دن نہیں ہوئے ہیں تو لیول اور بتا دوں وہ جو ایک کہانی بتائی گئی ہے نا کہ جی ایک 4-5 دن پہلے میٹنگ ہوئی فلاں. میں آپ کو ایک میٹنگ کا بتاتا ہوں. پی ٹی آئی کٹ ٹو سائز ہے, فردر ہوگی. آزاد مصطفیٰ نواز کھو کر الیکشن لڑے, پیپلز پارٹی لڑے, نون لڑے, آئی پی پی لڑے, پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین لڑے, ایم کیو ایم لڑے, جے یو آئی لڑے, یا آپس میں لڑیں. جو جیت جائے گا اس کو کوئی ووٹ نہیں ڈالنے دے گا کہ بھائی اس کے ووٹ کٹا دو یا کم کر دو, کوئی وزن نہیں لے گا. بس جو فیصلہ ہے وہ وہی ہے. اب کتنی بدقسمت کی بات ہے, کٹ ٹو سائز ہوگی, مزید ہوگی. پچھلی دفعہ پی ایم ایل این کے لیے تھا, انہوں نے رستہ لیا, الیکشن لڑا. دیکھیں یہاں آپ اسٹیٹ سے لڑتے ہیں, عامر صاحب میں نے تو نہیں لڑنا. ایک فرق ہے, فرق دیکھ لیں. لیٹس لک ایٹ دی ڈفرنس. 2018 میں میاں صاحب اندر چلے گئے, ساؤتھ پنجاب توڑ لیا, 17 میں چلے گئے, اور 17 میں اندر تھے نا, 18 میں اندر ہی تھے نا, جیل میں تھے. مریم نواز اندر تھی, ساؤتھ پنجاب والے توڑ دیے, کو 8-10-20-25 سیٹیں توڑ پھوڑ کے آگے پیچھے لے گئے. لیکن باقی سینٹر میں کیمپین کرنی تھی. کسی بندے کو آپ نے اس طرح دیکھا مار دوڑ کر کے, کسی نے 9 مہینے کیا تھا. یہ تھوڑا سا فرق رکھیں آپ. تو شاہ محمود نے کیا ہے,
نہیں کسی نے 9 مئی نہیں کیا تھا. اب وہ تو پتہ چلے گا جب عدالتوں سے بری ہو جائے سارے. میری طرف سے میں تو کسی کو سزا دلوانے والا نہیں. لڑ سکتے ہیں نا. ایشو یہ ہے کہ کسی نے اسٹیٹ پہ حملہ نہیں کیا تھا. کاشف بھائی یہ تو بڑا ایموشنل آرگومنٹ استعمال کرتے ہیں جیسے سامنے ہوتا نا کہ ایک مذہب ایک یہ اس کے بعد بندے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں. ہاں یار کیا ہے فرق یہی ہے اور کچھ نہیں. کاشف بھائی 76 سالوں سے اس ملک میں دائروں کا سفر جاری ہے. یہ سب کچھ 76 سالوں سے ہی ہو رہا ہے. یہاں پر چیزیں بدلی کوئی نہیں ہے اور نہ بدل رہی. 9 مئی اگر نہیں ہوا تھا سیک آف آرگومنٹ پنجاب اور کے پی کے الیکشن کیوں نہیں کرا دیے پھر اس ٹائم تک تو 9 مئی نہیں ہوا تھا کہ چھوڑ دیں اس کو. میرا آرگومنٹ ہی نہیں ہے. نہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس سال کے اگر آپ رکھ لیتے چھوڑ دیں وہ وعدہ نہیں تھا. وہ آج پرویز الہی کس چیز کو بھگت رہے ہیں. وہ جو چڑیا گھر سے 7 لوگ لے کے گئے تھے کہ میں اسمبلی نہیں توڑوں گا تو جن سے وعدہ کیا انہی کے ساتھ مسئلہ ہے. ہر جگہ پہ یہی تو مسئلہ ہے. میرا آرگومنٹ یہ ہے کاشف بھائی 76 سالوں سے یہ چیزیں ہوتی جا رہی ہیں اور انہی چیزوں کی وجہ سے پاکستان کسی ڈگر پر نہیں پڑ رہا. آج سے 3-4 دن پہلے ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی ہے 9 کروڑ پاکستانی اس وقت سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہے. 2 کروڑ 80 لاکھ پاکستانی بچہ ہے جو کبھی سکول نہیں گیا جس نے سکول کی شکل نہیں دیکھی. 25 لاکھ نوجوان ہر سال جاب مارکیٹ میں ایڈ ہو رہا ہے لیکن اس کے لیے آگے روزگار نہیں ہے. یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس ملک کی اشرافیہ جس کے اندر سیاستدان شامل ہیں شامل ہے بڑے سرمایہ دار شامل ہیں اپنے انٹرسٹ کے لیے اپنے مفادات کے لیے آپس میں الجھے ہوئے گتھم گتھا ہے. اور اس ملک کی جو 2 جنوری کو چیف جسٹس سربراہی کر رہے ہیں کے پی کے ریٹرننگ افسر والے کی بینچ لگ گیا. اب دا پوائنٹ از کہ یہ پشاور ہائی کورٹ والا یہ 25 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کا بھی تو سوال ہے. آج 99% پاکستان کو نہیں پتا کہ اس نے اپنا مہینہ کیسے گزارنا ہے اپنا ہفتہ کیسے گزارنا ہے اور دہاڑی دار طبقے کو نہیں پتا کہ اس نے اپنا دن کیسے گزارنا ہے. ان حالات میں جب آپ کھڑے ہوئے آپ کے ملک سے برین ڈرین ہو رہا ہے لوگ آپ کے ملک سے نکل رہے ہیں اور ہماری حرکتیں آپ دیکھیں ہم سب اس میں شامل ہیں کہ یہ جو لڑائی ہے اقتدار کی اس اقتدار کی لڑائی کے اندر ریس اس وقت ایک چیز کی لگی ہوئی ہے کہ کون لاڈلا بنتا ہے. جو لاڈلا بن گیا وہ خوشی سے نہال اور جو لاڈلا نہ بن سکا وہ ماتم کنا. تو یہ تو ہماری سمپل سیاست ہی ہے. آج پیپلز پارٹی کا لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ جو ہے وہ کافی حد تک پیچھے چلا گیا کیونکہ جو لوگ ریسنٹلی شامل ہوئے ان کی طرف بھیجے گئے وہ مطمئن ہیں. اب تو اس ملک میں سیاستدانوں نے بھی سیاست کا چہرہ مسخ کیا ہے اور ہماری 76 سالوں سے یہ جو کھیل جاری ہے اس کے الٹیمیٹ وکٹمز جو ہیں جو اصل قیمت ادا کر رہے ہیں وہ پاکستان کی عوام ادا کر رہی ہے. ہمیں اس دائروں کے الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں. میں نے آپ کو مولانا صاحب کا بیان سنایا کہ تمہیں دوبارہ سنا اور کمانڈرز نے بھی آج کہا کہ الیکشن میں ہم سپورٹ کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں جہاں تک مولانا صاحب کے بیان الیکشن کمیشن کو ان کی جماعت کے اوپر انہیں پرابلمز ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ سانحہ کارساز ہو چکا تھا. شہید بی بی پاکستان واپس آ چکی تھی اتنے بڑے واقعے کے بعد کہ جس کے اندر سینکڑوں لوگ شہید ہو گئے. آپ مجھے ان کی ایک سٹیٹمنٹ بتائیں کہ جس میں انہوں نے کہا ہو کہ الیکشنز کو ڈیلے کیا. لیکن دیکھیں ان کا یہ کہنا سپریم کورٹ کے حکم پہ کہنا الیکشن کمیشن آزاد نہیں ہے. میرا ایک کارکن اگر زخمی یا شہید ہوا تو اس کا ذمہ دار چیف الیکشن کمشنر چیف جسٹس آف پاکستان ہو گئے. بڑے سخت لوڈڈ جملے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے. Why would he say that? وہ دیکھیں نا میں اب ان کی سٹیٹمنٹس کا تسلسل آپ کو بتاؤں. آج سے چند ماہ پہلے انہوں نے کہا کہ پہلے معیشت پھر انتخابات. آج انہوں نے یہ بھی کہا ڈیفالٹ کا خطرہ پہلے بھی تھا آج بھی ہے. وہی مسائل جو پنجاب اور کے پی الیکشن تو 8 فروری کو لڑنا پڑے گا. کاشف بھائی بنیادی طور پر یہ تمام جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ بیساکھیوں کے ساتھ بھی جو ان کو ساری کی ساری سہولت کاری ان کے لیے کی گئی ہے اس کے باوجود یہ عوام میں جانے کے قابل نہیں ہے. اصل پرابلم یہ ہے اگر ان کو اعتماد ہوتا تو یہ ان بیساکھیوں کی طرف پہلی بات تو دیکھتے ہی نہ اور اگر وہ بیساکھیاں انہیں مل بھی چکی تھی تو اترتے میدان میں کہتے کہ ہاں الیکشنز کراؤ. لیکن ہر موقع کے اوپر انہوں نے الیکشن سے فرار اختیار کیا. اسی لیے اختیار کیا ہے کہ 16 مہینے کی جو انہوں نے حکومت کی اس حکومت کے اندر یہ ڈیلیور نہیں کر سکے. اب اور مزید میاں نواز شریف صاحب یا دیگر جو جماعتیں اس میں شامل تھیں وہ آج اپنے مینیفیسٹوز لے کے ایک جماعت لے کے آ چکی ہے باقی جماعتوں نے ابھی لے کر آنا ہے. کیا بات کریں گے کیا کہیں گے؟ 16 مہینے تو آپ حکومت کر کے گئے. آپ کے بھائی وہاں پر موجود تھے وہی لوگ جو آپ کی متوقع کیبنٹ کے اندر ہوں گے اگر آپ وزیر اعظم بنتے اس حکومت میں بھی وہی شامل تھے. تو نئے لوگ کون سے ہوں گے؟ کون سا نیا پروگرام ہے آپ کے پاس؟ تو یہ سب صرف اس اقتدار کی ایک اندھا دھند دوڑ ہے. اقتدار کسی بھی قیمت پر حاصل کرنا ہے. کوئی اصول نہیں اس کے اندر نظریہ نہیں ہے. بس آپ لاڈلے بن جائیں اور بیساکھیوں کے اقتدار میں آ جائیں. بٹی صاحب یہ پی ڈی ایم 2 کی گورنمنٹ بنے گی دوبارہ؟ کاشف صاحب گزارش ہے کہ ہم 70 80 اور 90 کی دہائی سے باہر ہی نہیں آ رہے. ہم پوری قوم کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں. عقل کل بن چکے ہیں جاہل مطلق لوگ.
ہم نہیں آ رہے 70-80 کی دہائی سے باہر. خدا کا واسطہ نواز شریف نے اس دفعہ کوئی فیصلہ نہیں کرنا. نواز شریف کی اقتدار کے راستے میں مریم کی رکاوٹ عوام ہے. اور خدا را گراؤنڈ ریالٹی سمجھے ایک ایک آرگومنٹ کر لیتے ہیں. کیا عوام ان کے ساتھ ہے؟ جواب آنسر از نو. ان کا خیال تھا نواز شریف آئیں گے ووٹ بینک بڑھ جائے گا. آنسر کے جواب ووٹ بینک بہت گر گیا. یہ لیول پلینگ فیلڈنگ کیا بغیر الیکشن کے ان کو وزارت عظمیٰ بنا دی جائے؟ یہ کوئی دنیا میں آئین ہے؟ کوئی قانون ہے؟ مجھے ایک مسلم لیگ نون کے لیے پرابلم بتائے، صرف ایک. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 80% پی ٹی آئی کی قیادت گرفتار ہے، روپوش ہے، یا پارٹی چھوڑ گئی ہے، نہیں ہے، یا پارٹی چھڑوا دی گئی ہے، چھوڑی نہیں نا، لفظ ٹھیک کرے، یا انٹرویو کروائے گئے یا پریس کانفرنس کروائی گئی. ہم تھوڑا سا تو سچ بول لیں، پورا نہیں بولتے، مجھے پتا مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن خدا کے واسطے اتنا لوگوں کو بیوقوف نہ سمجھے. دوسری بات، اگر بلہ اور طریقے انصاف کو الیکشن میں جانے کی اجازت دی تو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں شیر نہیں ہوگا، شیر الیکشن میں نہیں ہوگا. اگر بلہ اور طریقے انصاف کی پکڑ دکڑ نہ رکی، ان کو جانے دیا، اسی صورت میں ہو گئی نواز شریف وزیر اعظم آئے یا نہ آئے یا مریم سے، اگر بلہ اور طریقے انصاف کو آؤٹ کیا گیا، یہ آپ بات رکھ لیں، بیان یہ رکھ لیں گے، ورنہ میاں صاحب اس سے پہلے چلے جائیں گے 8 فروری سے پہلے. اور دوسری بات، پاکستان سے چلے جائیں گے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں بھائی، یہ ریکارڈ ہے، ٹی وی ہوا ہے نا. میں نے کہا اگر بلہ اور طریقے انصاف کو مصطفیٰ کمال نواز کوکن وٹنس ہے، نشان انہیں لڑنے دیا گیا جیسے 18 میں ان کو لڑنے دیا گیا تھا، نون کو، پیپلز پارٹی کو لڑنے دیا گیا تھا، وہی سیم سچویشن ہے، سیم حرم بارم، اس میں نقطے کاما بھی چینج نہ کریں تو آپ کو حقیقت نظر آ جائے گی. ٹھیک ہے، آج وہ تک نہیں ہوگا. یہ ان کے لیے رکاوٹ نواز شریف کے لیے عوام بن چکی ہے، بدقسمتی ہے، نہیں اب اٹھایا جا رہا یہ مسخ شدہ چیز. ٹھیک ہو گیا. یہ رمیش کمار صاحب آج کل نون میں ہے نا؟ میرا خیال پیپلز پارٹی میں چلے گئے. پیپلز پارٹی میں چلے گئے، وہ ہر دفعہ بدلتے ہیں. جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے آج بات کی، ہاں وہ کئی دفعہ کالم لکھتے ہیں اور وہ کئی دفعہ سچ بھی نہیں ہوتے. یہاں پہ بہت ساری باتیں دعوے سے ہوتی ہیں اور نہیں ٹھیک ہوتی. کوئی بندہ کچھ کر سکتا ہے اس بات. لیکن کیا میاں صاحب کا پاکستان چھوڑ کے جانے کا کوئی چانس ہے آپ کے ساتھ؟ دیکھیں، الیکشن سے پہلے پی ایم ایل این 2024 کا الیکشن لڑ ہی نواز شریف کی وجہ سے رہی ہے. ادروائز کیا الیکشن تھا؟ کوئی الیکشن نہیں تھا. اگر وہ نہیں ہے تو کیا الیکشن ہے؟ اس کے اوپر کوئی دوسری رائے ہے نہیں. نواز شریف الیکشن لڑنے آئے ہیں، نواز شریف الیکشن لڑیں گے، چلے جائیں گے تو بس ٹھیک ہے، پھر پیک ہے، پھر پی ایم ایل این پیک ہے. پھر نہ سمجھو نہیں، میں کہا پھر پی ایم ایل این پیک ہے نا. اگر یہ بات جو بنائی جا رہی ہے، اب آپ دیکھیں، جو میں آپ کو پہلے اس وقت مصطفیٰ بھائی کے بیچ میں جو کہ آ گئی تھی بات، ریٹرننگ افسر کا فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو بلوچستان سے ہیں، محمد علی مدر صاحب جو سندھ سے ہیں، اور مسرت لالی صاحبہ جو کے پی سے ہیں. یہ بینچ مختلف لگ رہے ہیں، یہ بینچ فکسنگ نہیں ہو رہی. وہ بینچ انہوں نے ریٹرننگ افسر، چونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ الیکشن کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالیں، تو 2 تاریخ کو انہوں نے اپنی آمد پہ ایک طرف وہ 7 رکنی بینچ لگے گا، جہاں تاحیات میں علی والا کیس ہے وہاں یہ بھی لگ گیا. ہو سکتا ہے کل الیکشن کمیشن بلے کے نشان کو چیلنج کون سے آرو والا، وہ جو ایک ہلکے کے آرو کو سسپینڈ کیا، وہ ریٹرننگ افسر نہیں دیکھیں نا، ایک ہو گیا بیمار جو ڈیوٹی نہیں دے سکتا، دوسرا لگایا اس کو سسپینڈ کر دیا. اب وہاں اسکروٹنی نہیں ہو رہی اس حلقے پہ، وہ پی کے 191 ہے یا 91 ہے، سوری 91 کچھ ہے. ٹھیک ہے، اب جب عدالتوں کے طرف سے سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، وہ کر رہے ہیں نا، تو پھر آج پی ایم ایل این بھی ایک کورس کی صورت میں آ گئی، جے یو آئی بھی آ گئی کہ پشاور ہائی کورٹ جیسے جب اطہر من اللہ صاحب تھے، جیک برانچ نے پرچہ دیا، انہوں نے آدھا سننے سے پہلے سے ختم کر دیا. یہ ہوتا رہا. سہولتیں ہر پارٹی کو ہر دور میں ملتی ہیں. کبھی کسی کے ساتھ، یہاں پہ صرف نواز شریف کی آمد پہ اتنی چیخیں بچی ہیں کہ جناب وہ ریڈ کارپٹ، بھائی اس کو نادرہ کی وہی گئی جو عمران خان نے درخواست دی، مل گئی. ضمانت دے دی تھی نا ہائی کورٹ نے پہلے آنے سے پہلے، پاکستان آنے سے پہلے. اس کے بعد نادرہ کا بندہ چلا گیا تو کیا کتنا بڑا کمال ہو گیا. ہاں جس طرح سزائیں دی تھی اس طرح واپس ہوگی، اتنی کہانی ہے. آپٹکس پورے کر لینے چاہیے، بچنا پورا چاہیے. باقیوں کو کہتے ہیں کہ جب تک عدالت میں پیش نہیں جس طرح ان کو پاناما سے کاما سے بلیک لا ڈکشنری میں سزا دی گئی تھی، کوئی قانون تھا پاکستان کا؟ کوئی بات تھی جس طرح دی گئی. پھر ہائی کورٹ کے، پھر سپریم کورٹ کا جج بٹھا کے آپ نے احتساب عدالت سے فیصلے دلوائے، اڑ گئے نا فیصلے.
آج جسٹس منیب اختر صاحب اعجاز الحسن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مانیٹرنگ جج تھے. ہاں لیکن انہیں چاہیے اس تمام جس طریقے سے بعد میں آپ سے پوچھوں گا، جیسے آپ کہہ رہے تھے نثار صاحب نے یہ کہا، نثار صاحب ڈینائی کر رہے ہیں. آج بھی ہمیں نہیں پتا وہ اپارٹمنٹ کب خریدے، کس نے خریدے، کتنے کے ہیں، کس کے ہیں، کس کے. آپ بلائیں نا مریم نواز اور نواز شریف کو اور پوچھ لیں ان سے. میں نے جس نے کی ہے میں نے اس کی بات کی. آپ کہیں ان کو ایک پریس ریلیز جاری نہیں نہیں میں کیوں یہ اپارٹمنٹ میں نے خریدے، سوال کر رہے ہیں آپ 1994 میں خریدا، کہ فیکٹ تو پتا ہو. ارے بھائی یہ چونکہ آپ نے اتنے پروگرام کیے کہ آپ لوگوں کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم جائیں کہاں اس پروگرام کو لے کے. آپ بتائیں وہ جو میاں صاحب کی تقریر تھی وہ جھوٹ تھی. آپ جواب دے دیں. ایک منٹ کیا جو کہا تھا کہ یہ ہے وہ ذرائع جس سے کیس گیا تھا اور کیا اہلی کس بات پہ ہوئی. جے آئی ٹی نے جو بنایا کس چیز پہ بنایا کہ یہ نواز شریف کی فارچون ہے، کس نے ثابت کرنا تھا؟ ہائی کورٹ میں سوال ہوا نا نیب سے، انہوں نے کہا سر آپ ہمیں یہ فوٹو دیکھ لیں. نیب کا قانون 94A4 نہیں ہائی کورٹ میں وہ نہیں لگتا سرکار، وہ احتساب عدالت میں لگتا ہے. احتساب عدالت میں جو کیس میں سزا ہوئی وہ یہ ہے ہی خواجہ حارث نے جو سوال اٹھائے تھے آپ کا ہے ایسٹ، آپ ثابت کریں کہ کہاں سے ہے. آپ ہماری جائیداد کا بتائیں، آپ ہماری جائیداد بتائیں کہ کتنے کی ہے. مجھے ذرا کیوں بتائیں؟ ایسٹ بیونڈ دا مینز آپ نے بنایا اور کیس میں آپ نے ڈالا، کیونکہ مینز تو ہے نہیں نا. آپ کے اس آرگومنٹ میں مجھے ذرا یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ دیکھیں پاکستان میں جب آپ منظور نظر ہیں تو آپ کے 100 قتل بھی معاف. جب اگر آپ منظور نظر نہیں ہیں، ایک سیکنڈ بٹی صاحب، جب آپ منظور نظر نہیں ہیں تو آپ کو مجرم بنا کر قوم کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. ہمیں آج 76 سال کے سفر کے بعد جو چیز طے کرنے کی ضرورت ہے، بنیادی تضاد جو ہے، پرنسپل کانٹرڈکشن جو ہے پاکستان میں، وہ یہ ہے کہ یہ ملک چلانا کس کا کام ہے. مائنس کرنے کا کسی کو بھی اختیار یہ صرف عوام کے پاس ہے، اور ہم یہ اختیار عوام کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ عوام کا اختیار ہے کہ وہ کس کو چنے اور کس کو نکالے. یہ ہماری ساری کہانی ہے، اور اس کہانی کو اس طرح پلے آؤٹ کرنے کے نتیجے میں پہلے پاکستان ایشیا کی دوڑ سے باہر ہوا، اب خطے کی دوڑ سے بھی ماشاءاللہ باہر ہو گیا. آج انڈیا کو دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں بنگلہ دیش کو کہ ان کی ایکسپورٹس کہاں پر ہیں، وہ ملک کدھر جا رہے ہیں اور آپ کہاں جا رہے ہیں. آپ کا موازنہ افریقی ممالک اور افغانستان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو یہ انہی چیزوں کی وجہ سے وی گاٹ ٹو پٹ آور ہاؤس ان آرڈر. بٹی صاحب کوئکلی 30 سیکنڈ آپ کے پاس. نہیں 30 سیکنڈ تھوڑا سا ٹائم جو ہے ذرا. مصطفیٰ نواز اور تو ہمیں پتا اشتہار آ جانا ٹائم نہیں بچ سکتا. 25 کروڑ عوام سے سوال ہے جو آج ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس سے پہلے کبھی ہوا تھا؟ 25 کروڑ عوام سے یہ خود فیصلہ کرے 8 18 میں 13 میں 2 میں 25. اور دوسری 9 مئی نہیں ہونا چاہیے تھا، ظلم ہے نہیں ہونا چاہیے، ہر ایک کو سزا ہونی چاہیے. آرمی چیف سپریم کورٹ پر حملہ کرنے والوں کو سزا ہوئی، مشرف مارشل لگایا، ظلم کیا. آرمی چیف کو گرفتار کرنے والوں پر گرفتار کرنے کے لیے رانا مقبول کو بھیجا گیا، وہ آرمی چیف فورس کا نہیں تھا، وہ شہدا کا کمانڈر نہیں تھا، وہ چیف آف آرمی اسٹاف نہیں تھا، وہ فوج نہیں تھا، اسے گرفتار کرنا جائز تھا. 18 کی MRD کی طریقوں میں جتنے باجوہ صاحب پہ دوسرے سے لگائے گئے خلائی ملوک نے الیکشن کرایا، پورے ادارے کو تنقید کی. کیا ان کے خلاف کوئی قانون نہیں آئے گا؟ کیا ان کے خلاف لیکن وہ وقت کی بات ہے نا. سپریم کورٹ میں بھی حملہ جائز، آرمی چیف پر بھی حملہ جائز. وہی بات ہو رہی ہے نا، وہ وقت کی بات ہے. مجھے پروگرام کلوز کرنا ہے. پروگرام کلوز کرنے سے پہلے یہاں پہ یہ دھاندلی کے سلسلہ بند کرے، اب عوام کے فیصلے مان جائیں، صرف گزارش یہ ہے. ٹھیک ہے مان گیا سر. میں تو تمہیں پتا ہر چیز آرام نال مان جایا کر، جو کہندے ہیں میرے پرام میں ساری گلاں مان لینا. انہیں اتنے آرگومنٹ پرانے ہو گئے رٹے رٹائے، کی کرو گے انہوں نے؟ کیوں بنایا وزیر اعظم؟ بنا دے. ہاں گل ٹھیک ہے، لیکن نظام پھر بھی سیدھا کرنا پڑے گا. ہاں تو وہ بیٹھ کے ہوگا پاکستان، وہ بیٹھ کے ہوگا، اور یہ بیٹھ کے ہوگا، لیکن پھر بیٹھ کے کر بھی لیں، کوئی بٹھائے. ہاں اچھا سر بہ بھی جانے نے پھر بھی سیدھا نہیں ہوتا. ویسے بھی ایک فواد چودھری کے لیے بھی آپ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ گرفتاری کی نہ صرف مذمت کی ہے بلکہ کہا کہ سیاسی انتقام ہے، رول آف لا، بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. لوگ اس طرح گرفتار ہیں جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں لیکن ان کو کبھی ایک کیس میں کبھی دوسرے کیس میں اندر کر دیا جاتا. سو یہ کم ہونا چاہیے، یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. ابھی آپ نے سپریم کورٹ کا ذکر کیا، بالکل ٹھیک، بڑا اچھا کردار رہا ہے پچھلے کچھ دنوں میں الیکشنز کروانے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا. ظاہر الیکشن کمیشن کو اگر آپ روکیں گے تو وہ کیسے الیکشن کرا سکتا ہے؟ لیکن ہر جگہ جب ان کا ریٹائرڈ جج بیٹھا ہوتا ہے کسی کو بلاتی نہیں سپریم کورٹ. سپریم کورٹ کو صرف الیکشن انشور، ایک ریٹائرڈ افسر آ گیا، فری اینڈ فیئر الیکشن انشور کرنا.